अस्सलाम वालेकुम। जब किसी की मत मारी जाती है तो फिर नफ़रत जो होती है उसकी अकल के ऊपर हावी हो जाती है। इंडियन गोदी मीडिया की मत इस कदर मारी गई है और मुस्लिम दुश्मनी उनकी अकलों में इस तरह तुन तुन के भर दी गई है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद यूथिया और इंडिया में मौजूद ये जो बीजेपी के हैं, ये हम मनसब हैं। ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मदद भी करते हैं, इनकी मदद नज़र भी आती है, लेकिन अब फ़लस्तीन के साथ नफ़रत के अंदर ये इस कदर अंधे हुए हैं कि इस वक्त टाइम्स नाउ जैसे कुत्ते जो हैं वो फ़लस्तीनियों के ऊपर झपट रहे हैं, भौंकते हैं उनके एंकर्स वहाँ पे बैठ के। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। जर्नलिज़म तो खैर उसके मयारात तो खैर क्या होते हैं, लेकिन वो तो इंसानी मयार से भी गिर गए। इन जानवरों का बोलो बाज़ार पीने वाले जो ये बद किरदार और बदबूदार लोग जो हैं, ये किस कदर गिर सकते हैं, इसका आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर बच्चे नस्ल कुशी हो रही है, जिस तरह वहाँ पे कारपेट बम्बिंग हो रही है। और अगर आपको याद है जब अफ़गानिस्तान के अंदर कारपेट बम्बिंग हुई थी और वहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, तो उस वक्त भी इन बंदरों ने इसी तरह उल्टी किस्म की टपूसियाँ लगाई थी। ये ज़हनी तौर पे माजूर लोग हैं, इनको बुनियादी तौर पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फोकस किया जाना वाला या बीम किया जाने वाला या देखा जाने वाला मीडिया जो है वो उनके कंट्रोल के अंदर है। तो इसलिए वो दुनिया को अपनी जो हनुमानियाँ हैं, जो बंदरानियाँ हैं, वो पूरी शद्दोमत के साथ दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर जो कहर टूटा हुआ है, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को कम करे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया के ममालिक जो अमेरिका के ज़ेर असर नहीं समझे जाते, उनके अंदर हल्की हल्की हरकत तो हुई है। अगर फ़लस्तीनी उस लम्हे तक इसको सस्टेन कर पाएँ, जितनी की तबाही उनकी हो रही है और जितनी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जिस तरह उनकी सिविलियन आबादियों पे हमले हो रहे हैं और जिस तरह वो कहते हैं ना बन के मारना, जिस तरह उनको मारा जा रहा है, मेरा ख्याल है कि और कुछ भी ना करें, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए ना, ईरान के सदर की MBS से मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू होती है और फौरी तौर पे जो अमेरिकी एजेंट हैं, जो भारतीय बीजेपी के एजेंट हैं, उसको एक नए मतलब देना शुरू कर देते। देखिए उन्होंने सिविलियंस की जान बचाने की बात की है, तो इसका मतलब है उन्होंने हमास को कंडेम किया है। मतलब यार अजीब बात है यार, सिविलियन के हमले जो हैं वो गज़ा में हो रहे हैं, ठीक है, सिविलियन के ऊपर हमले गज़ा में हो रहे हैं। शुरू में इन्होंने भी उधर किए हैं, लेकिन वो सारे सेटलर हैं, वो गासिब हैं, ये तो बेचारे अपने मुल्क में बैठे हुए हैं ना, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपने देखना है कौन कौन बेनकाब होता है। तो उनसे तो खैर शिकवा ही क्या ना, जो अमेरिकी शहरी हैं और इसराइल के दौरे पे जाते हैं और आजकल इसराइल की बोली बोलते हुए पाए जाते हैं। तो उन्हें तो बुलाया ही इसलिए गया था, उनके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट ही इसलिए की गई थी, तो उनको तो खैर नज़रअंदाज ही करना चाहिए। पाकिस्तानी मुआशरे में वैसे भी उनकी कबूलियत नहीं है, लेकिन वो आम हालात के अंदर बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हुए पाए जाते हैं पाकिस्तान से। लेकिन आजकल वो जो हैं वो बीजेपी के मोदी मीडिया के हम लिसान हुए हैं, हम ज़ुबान हो चुके हैं। खैर जनाब, ये तो एक छोटा सा मैंने कहा कि इब्तदाइया अर्ज़ कर दिया जाए। असल ख़बर ये नहीं है। असल ख़बर ये है कि आज एक ख़बर छपी है जंग के अंदर, और जंग के अंदर आपको पता है इस तरह की ख़बर एक ही साहब दे सकते हैं, वन एंड द ओनली, जनाब साले ज़ाफ़र साहब। और साले ज़ाफ़र साहब जो है, मेरा ख़्याल है एक्टिव जर्नलिज़म के अंदर, मतलब मेरे वर्गे जिन्होंने साले ज़ाफ़र को देख के जर्नलिज़म शुरू की, वो रिटायरमेंट की लाइफ हो गए। साले ज़ाफ़र साहब शायद सीनियर मोस्ट रिपोर्टर होंगे पाकिस्तान की रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं और वो जमहूरियत पसंद है, वो इख्तलाफ करने का हक़ देते हैं,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو صالح ظفر صاحب سینئر، ان کے طرز بیان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی رپورٹنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہ جمہوری حق دینے کو تیار ہوں اور وہ بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سینئر موسٹ ہیں۔ اور انہوں نے ایک خبر دی ہے عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے، اور خبر بڑی چھوٹی سی ہے لیکن تیلی نما خبر، اور تیلی نما خبر کیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 دن پہلے آ جائیں گے ابو ظبی، ٹھیک۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں 12 کو، بلکہ 11 کو پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ 11 یا 12 کے درمیان میں پہنچ گئے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب میں 19 کو وہ آئیں گے ابو ظبی۔ کیا اس دوران وہ صرف سعودی عرب میں رہیں گے؟ ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں، اور راستے میں بھی ہوں گی، راستے میں تو خیر صحافیوں سے ہوں گی، لیکن وہاں پہ ہوں گی سعودی قیادت سے بھی بالواسطہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ 3 یا 4 دن ایسے ہیں کہ جس کے اندر وہ کسی سے نہیں مل رہے یا ان کا شیڈول کوئی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے ان 3 یا 4 دنوں کے اندر کوئی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پہلے صالح ظفر صاحب نے جناب عرفان صدیقی صاحب کی خبر کا حوالہ دیا ہے کہ 19 کو وہ ابو ظبی آ جائیں گے، اور پھر وہاں سے ان کا طیارہ جو ہے ابو ظبی سے اڑے گا یا دبئی سے اڑے گا، ایک ہی بات۔ تو وہاں سے ان کا طیارہ جو ہے وہ اڑے گا، اور طیارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ، 250 بندہ اس کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ اس طیارے کے اندر صحافی بھرے ہوں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئیں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب آ کے لینڈ کریں گے، کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا چونکہ اس میں اپڈیٹ آ گیا تو اب دہرائے دیتا ہوں کہ وہاں سے لینڈ کریں گے اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے، لاہور نہیں آئیں گے، اسلام آباد کے اندر لینڈ کریں گے۔ اب یہاں سے ذرائع، ہم نے جب مختلف ذرائع سے تصدیق چاہی تو ذرائع نے بتایا کہ ایویشن کے مطابق، ایویشن کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق وہ طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر کچھ دیر کھڑا رہے گا، وہ کچھ دیر آدھے گھنٹے سے لے کے 2 گھنٹے ہو سکتی ہے، اس میں سے کوئی مسافر نیچے نہیں اترے گا۔ ہاں، البتہ 2 لوگ جہاز میں جائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب سے ملیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد وہ طیارہ وہاں سے اڑے گا اور لاہور آ کے لینڈ کرے گا، جہاں پہ وہ پرواز ٹرمینیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس کے اوپر کسی ظالم نے کہا تھا نا کہ وہ اڈیالہ کے اوپر کھڑے کر کے طیارہ جو ہے ذرا ریس دیجیے گا، وہاں پہ گھوں گھوں کیجیے گا یا ہارن ماریے گا طیارے کا، ہاں مذاق ہو رہا ہے، لیکن مطلب کہ وہاں سے اڑتے وقت ذرا چکر اڈیالہ کا لگا کے نا، وہ پنڈی میں پرلی طرف، اب ایئرپورٹ تو ادھر آ گیا ہوا ہے، تو وہاں سے اڑ کے وہ اڈیالہ کے اوپر کو 2-4 چکر لگائیے گا۔ تو کسی ظالم نے یہ بھی کہہ دیا، فرمائش کر دی ہے میاں صاحب کو، ہاں وہ میاں صاحب نے لال کپڑے پہن لیے ہیں، اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنی ہے آج ہم نے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات جو ہوگی یہ بہت ہی نظروں میں آنے کے خدشات ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ جو 2 شخصیات جن میں سے ایک ویری امپورٹنٹ کہی جا رہی ہے اور ایک ان کے ایسوسیٹ ہوں گے، وہ جو 2 شخصیات جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے ابو ظبی ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے صالح ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ سسپینس تو رہنا چاہیے نا، تب تک ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو ہمارے ذرائع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ فلائٹ لاہور ہی لینڈ کرے، اور جن 2 شخصیات نے انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ میں طیارے میں جا کے ملنا ہے وہ ابو ظبی تشریف لے جائیں، اور وہاں پہ 19 یا 20 کو نواز شریف صاحب سے ان کی تفصیلی ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس تصویر کے اوپر جو کسی نے کھینچی ہے، اور اس تصویر کو جاری کیا ہے PMLN کے ہی کسی اوورسیز نے، اور وہ تصویر جو ہے وہ موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے، جس میں میاں نواز شریف صاحب نے لال پینٹ، لال بوٹ اور لال مفرر پہنا ہوا ہے، اور مطلب کہ عجیب و غریب لگ رہے ہیں میاں صاحب، عجیب و غریب لگ رہے ہیں یا کیا لگ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ میاں صاحب نے کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے، اے کی چولا مارن لگ پے نے، میں کہ کیوں ہے؟ انہوں نے لال پینٹ پا کے ایس عمر دے، میں کہ میری گل سنو، لال رنگ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہے ہمارے دوست
بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی. انہوں نے کہا کسی بزرگ سے پوچھ کے دیکھ لیں لال رنگ کو کتے نہیں پڑتے. نہیں لیکن میں اس کو نا مجھ سے پوچھا گیا, ایک صاحب نے پوچھا تو میں نے ان کو وضاحت کی. میں نے کہا جی لال رنگ ہمارے معاشرے میں بھلا کس کے ساتھ منسلک ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی سوچتے رہتے نا یہ دلہن کے ساتھ منسلک. میں نے کہا وہ شیر کی بچی جو ہے وہ ساری دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو لال رنگ کیوں پہنایا جاتا ہے اس کو؟ انہوں نے سوچتے رہے. میں نے کہا لال رنگ جو ہوتا ہے وہ اعتماد کی نشانی ہوتا ہے, تو اعتماد کے ساتھ وہ انٹر ہو رہی ہوتی ہے. ہاں میں آ گئی ہوں ٹھیک ہے ہر جو پاس ہے, میں اس گھر کا چارج ٹیک اوور کرنے آئی ہوں. وہ جس گھر میں جاتی ہے نا لال جوڑا پہن کے, سوا جوڑا پہن کے, وہاں پہ یہ اعلان ہوتا ہے, یہ رنگ جو ہوتا ہے کہ میں اس گھر کا چارج ٹیک اوور کرنے کے لیے تشریف لائی ہوں. ٹھیک ہو گئے. تو میں نے انہیں جب یہ بات عرض کی تو کافی دیر ہنستے رہے, پھر بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا لال رنگ جو ہوتا ہے وہ اعتماد کی نشانی ہوتا ہے. تاہم ناصر بٹ صاحب جو ہیں ہمارے وہ اس بات کے راوی. ناصر بٹ صاحب عمران خان صاحب والے نہیں, پنڈی والے نہیں, یہ ناصر بٹ صاحب ہمارے PIA والے ہیں. تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس بات کے راوی ہیں کہ پنڈ تھاں وچوں کسی نو جا کے پوچھ لو لال رنگ نو کتے نہیں پہنتے. آزمائش شرط ہے. اس گلو میاں صاحب نے آزمائش کر لی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.